مجھے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی وکالت کرتے ہوئے اب تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، اور میں یوں کہوں گا کہ جیسے جیسے ان کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ان کی بے گناہی ثابت ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے سختیوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے، ان پر بھی اور ان کی اہلیہ پر بھی۔ میری عمران خان صاحب سے اس سال میں صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات جیسے کہ ابھی حامد خان صاحب نے آپ کو بتایا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرونشن پہ القادر ٹرسٹ کیس میں مجھے ہدایت ہوئی کہ میں عمران خان صاحب سے جا کر ملوں۔ جب میں پچھلی دفعہ ان سے جا کر ملا، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب نے جب امائکس اپوائنٹ کیا ٹو انسپیکٹ ہز لیونگ کنڈیشنز میں سولیٹری کنفائنمنٹ کے سارے سمٹمز میں دیکھ آیا تھا، مگر اس کے اثرات کھل کے میں نے اس وزٹ پہ دیکھے۔ پچھلی وزٹ میں عمران خان صاحب نے پورا جو میری ان کی انٹریکشن رہی، انہوں نے اپنی آنکھ کی ساری سچویشن اور حال بتایا کہ کیسے مکمل بینائی کھونے کے بعد کیسے ٹریٹمنٹ اور انجیکشنز کے بعد ان کی 15% ان کی بینائی واپس آئی، جو کہ ان کے بقول جو ان کو ڈاکٹرز نے بات بتائی ہے وہ سچویشن وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، اور سبسٹینشل امپیئرمنٹ ان دی آئی ان کو ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ ایٹ دی ایج آف 74 یہ ہیومن آرگن کا ڈیمیج ہونا یا فیل ہونا، میری نظر میں یہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا ایک اثر ہے ان کی صحت پر۔ میں القادر ٹرسٹ میں دونوں میاں بیوی کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ سزائے موت یا عمر قید کی سزا نہیں ہے القادر کے فیصلے میں، 14 سال کی سزا ہے ان اے کیس جہاں ایک پیسے کی بھی مانیٹری فائنینشیل کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ہم سب لائرز ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اما کا کیس ایڈنگ اور ابیٹنگ کیا چارج ہوتا ہے، 7 سال سزا ہے ان کی اہلیہ کو۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری کنفائنمنٹ کا دورانیہ سولیٹری کا 22 گھنٹے جبکہ میری اہلیہ کا 24 گھنٹے، اور ہماری یہ کنفائنمنٹ تقریباً 3 سے 4 ماہ سے چل رہی ہے۔ میں نے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ کئی دفعہ پڑھا، اس امید میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت دے کہ ضمانت کی درخواستوں پر ہم بحث کر سکیں۔ 15 مرتبہ یہ کیس ایڈجرن ہوا، 16 دفعہ نیب نے بہانے بنائے، اور وہ ان کی ہر ریکویسٹ مانی گئی، اور سسپینشن کا سینٹنس کا کیس آج دن تک 15 ماہ گزر جانے کے بعد، 7 سال کی مختصر سزا ہونے کے باوجود، خاتون کا کیس ہونے کے باوجود، رمضان ہونے کے باوجود، عیدیں گزر جانے کے باوجود، 74 سال کی عمر ہونے کے باوجود، سابقہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود، ایک پیسے کی بھی کرپشن نہ ہونے کے باوجود وہ کیس نہیں سنا جا رہا۔ میں نے فیصلہ پڑھا ہے، جیسے میں نے ابھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ سب قانون جانتے ہیں اور پڑھ کے آئے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ میں 73 میں PPC 73 اسپیسیفائی کرتا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ دی جا سکتی ہے۔ آج آپ مستفید ہوں گے، میرے سینئر سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، بہت سیکھا ہے ان سے۔ میری پریکٹس 25 سال کی ہے، 3-3.5 ہزار قتل کا کیس میں دیکھ چکا ہوں۔ سردار صاحب آپ کو بتائیں گے میرے سے دگنی ان کی کا ایکسپیرینس ہے، اور دگنا تگنا ان کی کلائنٹوں کی لسٹ ہے۔ میں نے کبھی دہشت گردی کے کیسوں میں، 302 کے کیسوں میں نے کبھی کسی کو اس طرح کی سولیٹری کنفائنمنٹ ہوتے دیکھی نہیں ہے، کسی نے کمپلین نہیں کی۔ جیلوں کا ایک میکنزم ہوتا ہے، کوئی ٹربل شوٹر، کوئی ٹربل میکر ہوتا ہے تو اس کو کچھ دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ٹریٹمنٹ کے طور پہ، ہمیں معلوم ہے 3 دن 7 دن کے لیے سیپریٹ، سیگریگیٹ، آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے فار ٹریٹمنٹ، مگر ایک 74 ایئرز اولڈ اور ایک خاتون کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ جو ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو میری اس دفعہ کی ملاقات ہے، 1 گھنٹے کی، 1 گھنٹہ 5 منٹ، 65 منٹ کی ملاقات، 65 منٹ کی ملاقات میں اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، انہوں نے مجھے کیا انسٹرکشنز دینی تھی، وہ ہر منٹ کے بعد بار بار اسی بات پر آتے رہے۔
solitary confinement is torturous for me and for my wife. یہ کہاں سے شروع ہو گیا یہ سلسلہ؟ ہمیں وکلا تک رسائی نہیں، ہمیں فیملی تک رسائی نہیں، ہمیں آپس میں بات کرنے کی رسائی نہیں. جو شخص ڈیوٹی پہ مامور ہے ہمیں اس سے بات کرنے، اس کو ہم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ بکس ہیں، نہ کچھ پڑھنے کو ہے، دیواریں دیکھنے کو. تو بار بار اس میٹنگ میں ماں سوائے اس بات کے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ کتنی تکلیف دہ چیز ہے اور کس جرم کے لیے یہ دی جا رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے القادر کا فیصلہ پڑھا، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ان کو سزا دے رہے ہیں وہ سزا تو فیصلے میں لکھی نہیں ہوئی، جس کا بھی لاہور بار کے صدر نے ابھی آپ کو 73 کی بات بتائی. سو ہی از کیرنگ آؤٹ اے پنشمنٹ which is not written in the judgment. Is this not shocking and alarming? کہ وہ کون سی سزا ان کو دے رہے ہیں؟ سولیٹری کنفائنمنٹ تو جیسے آپ نے سنا یہ بہت ریئر، بہت ایکسٹریم، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اپنی وکالت میں کسی کو دیتے ہوئے. کسی دہشت گرد کو سیپریٹ رکھا جا سکتا ہے، مگر اس نوعیت کے کیسز میں یہ بالکل uncalled for, unjustified, and this is condemnable in the most strictest of words. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ وائلیشن ہے، عمران خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی ضمانتیں نہیں سنی جا رہی. بار ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جا رہے ہیں. ہمارے پاس مقدمے لڑنے کے لیے تو 300-400 کا فگر ہے. وکالت نامہ ہمارے پاس ایک نہیں ہے. نہ لطیف کھوسا صاحب کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ہم سپریم کورٹ جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی وکالت نامہ ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں وکالت نامہ ہوتا ہے تو اجازت ہوتی ہے نا ٹو پروسیڈ. وی ڈونٹ ہیو پاور آف اٹارنیز. سو دس از دی اسٹیٹ آف this is the plight, and these are the prevailing and attending alarming and very disturbing circumstances. خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی جو solitary confinement ہے وہ on immediate basis, on urgency اس ٹاپک کو یہ جیسے آج لاہور بار کے تمام عہدیدار اور very senior and eminent lawyers are present here to lodge their protest. اس کو ٹاپ پرائرٹی پر اس گریونس کو، مقدمے تو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، انہوں نے یہ تو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ مقدمے وہ تو، مگر مقدمے لڑنے بھی تو دیے جائیں نا. جس طرح ہم ایک فیئر میکنزم ہے، ہم آرٹیکل 10A کی بات کریں گے، ہم فیئرنیس کی بات کریں گے پروسیڈنگس میں. اور جیل جو اڈیالہ جیل جو کر رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے میں نے حالات رکھ دیے ہیں. القادر ٹرسٹ کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں میں یہ ضرور کہتا ہوں، میں خود پرسنلی کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعے کو. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہی نہ اگر القادر ٹرسٹ میں 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک روم سے گرفتاری نہ کیا جاتا. دیٹ واز دا ٹریگرنگ کاز، جس سے تو اس کی اصل مجرم تو نیب ہے جس نے یہ کام کیا on 9 مئی. اور اب نیب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک کے بعد ایک جھوٹے مقدمات میں ان کو اندر رکھے ہوئے، ان کی اپیلیں آرگیو نہیں ہونے دے رہا، ان کی ضمانتیں آرگیو نہیں ہونے دے رہا، اور سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھنے کی ذمہ دار اس وقت نیب کی کسٹڈی میں. تو یہ تمام حالات آج آپ کے سامنے ہیں. ان کی فوراً جو ہے فل فور جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے جس کو عمران خان صاحب ٹارچرس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ریپیٹڈلی 5 سے 10 دفعہ اپنی اس 65 منٹ کی گفتگو میں، اس کا فوری نوٹس لیا جائے اور اسے فوری ختم کیا جائے. تھینک یو ویری مچ.